بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، ہماری بہن کا ایک سوال ہے، پہلے ہم سوال سن لیتے ہیں۔ اب گھر میں طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے دوا بھی کرے دعا بھی کرے، پھر بھی کوشش کامیاب نہیں ہو رہی، تو اولیاء کے پاس یا کوئی درگاہ کے پاس جانا صحیح ہے یا نہیں؟ ان کا اصل سوال یہ ہے کہ گھر میں چاہے کسی کو بیماری ہو یا پھر کوئی پریشان ہو، تو گھر میں حتی الامکان ہم نے کوشش کر لی اس کو دور کرنے کی، اور بیماری ہو تو دواؤں سے ہم نے ہر طرح سے کوشش کر لی، اور دعائیں کر کے بھی ہم نے کوشش کر لی۔ اب ہم جو ہے اولیاء کی بارگاہوں میں جا کے دعا مانگیں گے، ان سے مدد طلب کریں گے، تو یہ ساری چیزیں کیسی ہیں؟ گھر میں حتی الامکان کوشش کے بعد اولیاء کی بارگاہ میں جانا، ان کو اپنی جو ہے اپنا دکھ سنانا، ان سے بیماری کی شفا طلب کرنا، یہ ساری چیزیں کیسے؟ مطلب خلاصہ یہ ان ساری چیزوں کا کہ اولیاء کا وسیلہ لینا، ان سے مدد طلب کرنا، یہ دو چیزیں ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے تو ہم ہر طرح سے کوشش کرتے ہیں، ہر طرح سے کوشش کرتے ہیں، لیکن اولیاء سے مدد طلب کرنا، اولیاء کا وسیلہ لینا، نبی کا وسیلہ لینا یا پھر ولی کا وسیلہ لینا، یا پھر نبی سے مدد طلب کرنا یا پھر ولی سے مدد طلب کرنا، تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ پاک ذاتی طور پر مستعان ہے۔ اللہ پاک ذاتی طور پر یعنی پرسنلی اللہ پاک جو ہے مددگار ہے، پرسنلی طور پر اللہ پاک جو ہے بیماری سے شفا عطا فرمانے والا، یہ پرسنلی ہے۔ مطلب اللہ کو یہ کسی نے نہیں دیا یہ طاقت، یہ اللہ کی ذاتی ہے، اللہ کی پرسنلی ہے، یہ ذاتی ہے جو اس کے پاس ہمیشہ سے تھی ہے اور ہمیشہ رہے گی، یہ ایک بات۔ تو اللہ پاک ذاتی طور پر مستعان ہے، یعنی مدد فرمانے والا ہے۔ اللہ پاک ذاتی طور پر جو ہے شفا دینے والا ہے اپنے بندوں کو۔ اب ہم دعا کر رہے ہیں اللہ پاک شفا دینے والا ہے، ہم دعا کر رہے ہیں اللہ پاک مدد کرنے والا ہے، ہم دعا کر رہے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، نہ ہمیں اپنی دعا سے شفا مل رہی ہے، نہ ہمیں اپنی دعا سے پریشانی اور مصیبت پہ مدد مل رہی، اپنی دعا سے ہمارا یہ کام نہیں بن رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر کمی ہے، ہمارے اندر کمی ہے۔ یقیناً ہم گناہ گار ہیں، یقیناً ہم سیاہ کار ہیں، یقیناً ہم بے نمازی ہیں۔ بے نمازی سے مراد ہماری نمازیں چھٹی ہیں، ہم کبھی نہ کبھی تو ہم نے نمازیں چھوڑی ہے، دنیاوی معاملات کے لیے کسی بھی طور سے ہم نے نمازیں چھوڑی ہے۔ ہم یہ گارنٹی نہیں دے سکتے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، کہ اللہ پاک ہماری بولی سنتے ہی ہماری دعا کو قبول کر لے، اللہ پاک ہماری التجا کو سنتے ہی ہمیں وہ عطا کر دے۔ تو یہ ساری چیزیں ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہم گناہ گار ہیں۔ ہم جب کرپٹڈ ہوں گے، ہم اللہ کی بارگاہ میں قریب کیسے ہو سکتے؟ جب قریب نہیں ہوئے ہم اللہ کی بارگاہ میں، ہماری دعائیں کیسے قبول ہوگی؟ اللہ پاک مدد کیسے فرمائے گا؟ تو یہ بات، پہلی بات یہ کہ اللہ پاک ذاتی طور پر ہے، پرسنلی جس کو بولتے ہیں، اللہ پاک پرسنلی ذاتی طور پر مستعان ہے، مدد فرمانے والا ہے، شفا دینے والا ہے۔ اب ہے نبی کی بات، ولی کی بات۔ ہم نے دعا کو سمجھ لیا، ہم گھر میں بیٹھ کے اللہ سے دعا کی، ہمارا کام نہیں بنا، ٹھیک ہے۔ اب ہم جانے والے ہیں نبی کا وسیلہ لینے والے ہیں، یا پھر ہم ولی کی بارگاہ میں جانے والے۔ تو یہ بات ہم ہمیشہ یاد رکھیں، اگر یہ ڈیفرنس ہم یاد رکھیں گے نا، تو کبھی ہم جو ہے اپنے ایمان میں ڈگمگ ہی نہیں پائیں گے۔ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ سب ذاتی ہے، اور نبی اور ولی کے پاس جو ہے وہ عطائی ہے، یعنی اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ نبی بھی مددگار ہے مگر اللہ کی عطا سے، ولی بھی مددگار ہے مگر اللہ کی عطا سے، نبی بھی شفا دیں گے مگر اللہ کی عطا سے، ولی بھی شفا دیں گے مگر اللہ کی عطا سے۔ جیسے آپ بخوبی جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ برس کی بیماری والوں کو شفا دیتے تھے، مادرزاد اندھوں کو شفا دیتے تھے۔ کیسے؟ یہ نبی کا معجزہ تو تھا، لیکن اللہ پاک نے عطا کیا تھا حضرت عیسیٰ کو، یہ طاقت عطا کی تھی اللہ نے، ذاتی طاقت نہیں تھی حضرت عیسیٰ کے پاس، یہ ان کی ذاتی طاقت نہیں تھی، ذاتی طاقت تو اللہ کے پاس ہے، ذاتی طور پر اللہ ہے شفا دینے والا، لیکن اللہ پاک نے اپنے نبی کو یہ طاقت دی تھی، تو یہ اللہ کی عطائی ہوئی۔ تو اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ سب ذاتی ہے، اور نبی اور ولی کے پاس جو ہے وہ عطائی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم گناہ گار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئی اللہ کی بارگاہ میں، ہمیں شفا نہیں ملی، ہمیں مدد حاصل نہیں ہوئی۔ اب ہم جانے والے ہیں، نبی کا وسیلہ لینے والے ہیں، نبی کی بارگاہ میں جانے والے ہیں، ولی کی بارگاہ میں جانے والے ہیں، تو ایک دم ہم جا سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نبی ہی اللہ کے قریب ہے، ولی اللہ کے قریب ہے، اور یہ سب جو ہے ایک دم مقرب بندے ہیں اللہ کے، یہ گناہ گار نہیں ہے۔ نبی تو گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں نبی،
تو یہ جب گناہوں سے معصوم ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، اور ولی اللہ کی بارگاہ میں قریب ہوتے ہیں زیادہ عبادت کر کے، عبادت میں زیادتی کر کے اللہ کی بارگاہ میں قریب ہوتے ہیں، اسی لیے تو لوگ انہیں مانتے ہیں۔ تو نبی کے پاس بھی طاقت ہے، نبی بھی مدد کریں گے ہماری، مگر اللہ کی عطا سے مدد کریں گے۔ ہماری دعائیں ڈائریکٹ قبول نہیں ہو رہی ہیں، ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ پاک تو نبی کے وسیلے سے ہماری مدد فرما، نبی کے وسیلے سے تو ہمیں شفا عطا فرما۔ تو یہ ہم وسیلہ بنائیں گے نبی کو، اس سے قبل بھی ہم نے وسیلہ کا درس سنا ہے، تو وسیلہ ہم بنائیں گے نبی کو، کیونکہ نبی اللہ کے قریب ہے۔ جب ہم وسیلہ بنائیں گے نبی کو تو اللہ پاک نبی کے لیے ہماری پریشانی کو دور فرمائے گا، یہ ایک بات۔ اور دوسری بات، جیسے ڈائریکٹ ہم نے مدد مانگی ہو کہ یا رسول اللہ ہماری مدد فرمائیے، یا پھر ہم نے یا غریب نواز یا غوث پاک ہماری مدد فرمائیے، المدد یا غوث پاک، یہ سب ہم جب جملے کہیں، غوث پاک سے ہم مدد مانگے، غریب نواز سے ہم مدد مانگے، یا رسول اعظم سے مدد مانگے، تو یہ مدد جو ہم ڈائریکٹ مانگ رہے ہیں، تو ہماری نیت یہی ہوتی ہے، ہمارے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ اللہ کی عطا سے یہ ہماری مدد کریں گے، اللہ کی عطا سے یہ ہمیں شفا دیں گے۔ تو ہم ذاتی طور پہ نہیں سمجھتے ہیں نبی کو مددگار، ولی کو مددگار، نبی کو شفا دینے والے، ولی جو شفا دینے والے ہیں، نبی جو شفا دینے والے ہیں، ہم ان کو ذاتی طور پہ نہیں سمجھتے، عطائی طور پر سمجھتے ہیں۔ ذاتی سب کچھ اللہ کے پاس ہے، اور اللہ نے جو اپنے نبی کو دیا ہے، اپنے ولی کو دیا ہے، یہ عطائی ہے۔ تو اللہ کی عطا سے یہ ہماری مدد بھی کریں گے، اللہ کی عطا سے یہ ہمیں شفا بھی دیں گے۔ تو جب ہم اپنی دعاؤں میں ناکام رہے، اپنی کوششوں میں ہم ناکام رہے، تو یقیناً ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اندر کمی ہے۔ اب ہم نبی کی بارگاہ میں جانا چاہتے ہیں، ہم ولی کی بارگاہ میں جانا چاہتے ہیں، ان سے مدد طلب کرنا چاہتے ہیں، ان سے شفا یابی ہم چاہتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی عطا سے ہماری مدد کریں گے، اللہ کی عطا سے وہ ہمیں شفا دیں گے۔ یہ مقرب بندوں کا جب ہم اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کریں گے، تو اللہ پاک ان کے وسیلے ہماری دعا کو قبول فرمائے گا۔ ہم گناہ گار ہیں، ڈائریکٹ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، تو اللہ پاک ان کے وسیلے سے ہمیں عطا فرمائے گا، ان کے وسیلے سے ہماری بیماریوں کو دور فرمائے گا۔ یہ وسیلہ اگر ہم لیں گے تو بھی یہ ہے، اور اگر ڈائریکٹ ہم مدد مانگیں گے، ڈائریکٹ ہم شفا طلب کریں گے، تو بھی ہم عطائی سوچ کر کرتے ہیں، ذاتی نہیں، کہ اللہ کی عطا سے اللہ نے انہیں طاقت دی ہے، اللہ نے انہیں طاقت دی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں اللہ پاک فرماتا ہے، میرا کوئی بندہ جب مجھ سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے عبادت کے ذریعے، تو میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں، تو میں اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں، تو میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں، تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں، خود اللہ ہو جاتا ہے، خود اللہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ پاک فرما رہا ہے، حدیث قدسی ہے یہ، کہ میں اس کا منہ بن جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں۔ تو آپ ولی جو بھی اپنے ہاتھ سے مدد کریں گے، گویا وہ اللہ مدد کر رہا ہے۔ نبی جو بھی مدد کریں گے، جو یہ شفا دیں گے، گویا وہ اللہ پاک شفا دے رہا ہے۔ بس ان کو جو وسیلہ ہم بنا رہے ہیں، ان سے جو مانگ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے نزدیک ہے، اللہ کے قریب ہے، اللہ کے مقرب بندے، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوئے، اور ہم بہت زیادہ گناہ گار ہیں۔ تو جب ہم اپنی کوششوں میں ناکام رہے، ہمیشہ دعا میں وسیلہ لینا چاہیے، ہمیشہ دعا میں ان کے وسیلے سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ لیکن یہ جو بات ہے، یہ جو سوال کے حساب سے میں بتا رہی ہوں کہ ہم اپنی کوششوں میں سارے ناکام رہے، تو یقیناً ہم گناہ گار ہیں۔ اب ہم ولی کی بارگاہ میں بھی ہم جا سکتے ہیں، نبی کی بارگاہ میں بھی ہم جا سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کا شرک اور کفر کا پہلو نہیں آئے گا، کیونکہ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان یہ ہے کہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی ذاتی طور پر ہے، پرسنلی ہے، وہ اللہ کو کسی نے نہیں دیا، لیکن نبی کو اللہ نے دیا، ولی کو بھی اللہ نے دیا۔ تو یہ سوچ کر کے ہم جو ہے مانگ سکتے ہیں، یہ سوچ کر کے ہم ان سے شفا یقیناً طلب کر سکتے ہیں۔ بس اللہ پاک ہم تمام کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔